السلام علیکم سامعین، یہ ویڈیو آپ کے لیے دی نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس تحریر کا نام ہے گھر سے دڑبے تک اور اس کے مصنف ہیں عدنان رؤف راجپوت۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی اور کتابیں سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پہ کلک کریں اور بہت ساری کتابیں آپ گھر بیٹھے آسانی سے سن سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اردو لٹریچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھر سے دڑبے تک۔ گھر کا جیسے لفظ آتا ہے تو ہمارے سامنے ذہن میں چار دیواری اور اس میں موجود ایک چھوٹی سی جنت کا خیال آتا ہے۔ ایک دروازہ چاہے وہ کتنا پرانا ہو، چاہے اس پہ کتنی ہی لکڑی کے پیوند لگے ہوں، چاہے اس پہ بوسیدہ سے ایک پردہ لٹکا ہو یا کوئی عالی شان گھر ہو جو اندر داخل ہونے والوں کو اپنی اس گھر میں رہنے والوں کی اہمیت بتاتا ہے کہ جس گھر کا دروازہ ہی اتنا شاندار ہے، اس کے گھر والے، اس میں رہنے والے کیا شاہی طبیعت مزاج کے حامل ہوں گے۔ ماضی میں گھر سے مراد چاہے امیر ہو چاہے غریب، اس کا حق اتنا ضرور تھا کہ ایک درمیانہ سا دروازہ، چار دیواری اور اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک صحن، رہنے کے لیے 2 کمرے، ایک بیٹھک، ایک اسٹور جہاں وہ سالانہ اپنی گندم اور ضرورت کی چیزیں رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک چھت جہاں گرمی کے دن ہوتے ہیں اس میں لوگ گزارتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں وہاں پر۔ یہ کانسیپٹ آپ کو آج بھی نظر آئے گا، لیکن اب آہستہ آہستہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے سفر کیا کراچی سے لاہور، اسلام آباد، کاغان، ناران، کالام، سوات کے پورے ایریے، میں نے ہر جگہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ گھروں میں جدت آتی جا رہی ہے۔ لیکن اس جدت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، گھر جو ہے دڑبوں میں تبدیل ہو گئے۔ کراچی جیسے شہر کو لے لیں، کراچی میں ایک دور میں گراؤنڈ پلس 1 کی اجازت تھی تو گھر گھر نظر آتے تھے۔ اگر لوگ ایسا کہتے ہیں جو ناظم آباد میں رہتے تھے کہ جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں قائد اعظم کا مزار بالکل صاف نظر آتا تھا۔ بھٹو صاحب کے دور میں اس سوچ سے ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری کی اجازت دی گئی کہ اگر اس کو نہ اجازت دی گئی تو یہ کراچی شہر پھیلتا پھیلتا آج حیدرآباد کو بھی مل جاتا۔ لیکن شہر تو بن گیا، لیکن شہر میں رہنے والوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ بلڈنگیں تو بن گئیں، لیکن وہ انسان جو کبھی آزاد پہاڑوں میں تھا، جنگلوں میں گھر بنائے بیٹھا تھا، دور دراز گاؤں میں کھلے صحن کے ساتھ، کھلے گھر کے ساتھ رہتا تھا، وہ شہر کی جدت کے ساتھ تنگ ہوتا چلا گیا۔ کبھی آپ کو احساس ہوگا جب آپ میرا یہ موضوع سن رہے ہوں گے، میری آڈیو آپ سن رہے ہوں گے، آپ کو احساس ہوگا اس وقت کہ واقعی آپ بھی کسی دور میں آپ کے آباء و اجداد، آپ کے کچھ لوگ کسی گھر میں رہتے تھے جس کے اندر روشنی آتی تھی، جس کے اندر ہوا آتی تھی، جس کے صحن میں شام کو بیٹھک لگتی تھی، جس کی چھت پہ رات کو گرم راتوں میں پانی ڈال کر ان چھتوں کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا، اچھی شاموں کا مزہ لیا جاتا تھا۔ آج انسان اتنا مجبور ہو گیا ہے، اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اس شاندار گھر سے، اس سادہ سے گھر سے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بنگلوں والے لوگ آج پورشن میں تبدیل ہو گئے۔ 1000 گز کا گھر چھوڑ کر ایک 250 گز کا، 200 گز کا ایک پورشن لے کے انہیں ابھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ انہوں نے کیا کھو دیا۔
وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک شاندار گھر کے ساتھ کیا مزہ تھا، اس کی روشنی، اس کی اپنی چھت، اس کی اپنی زمین، اس کی اپنی پارکنگ، اس گھر کی دعوتیں، اس گھر کی رونقیں. لیکن حالات اور وقت انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کچھ فیصلے کرنے کے لیے. لیکن ابھی کچھ لوگ ہیں جو شہر سے کچھ دور چلے جاتے ہیں لیکن رہتے گھروں میں. لیکن وہ آدمی کیا کرے کہ جو حویلیوں سے آیا، کھلے صحنوں سے آیا، کہ جس گھر کے کھلے صحن اتنے بڑے ہوتے تھے جتنے آج یہاں 240 گز کے گھر ہوتے ہیں. ان کمروں میں آباء و اجداد سے رہنے والے لوگ رہتے تھے، چاچا، ماموں، تایا، سارے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے. کیا مزہ آتا ہوگا اس دور میں کہ جب 100 لوگوں کا، 50 لوگوں کا دسترخوان لگتا تھا اور اس پہ ایک ساتھ روزہ کھولتے تھے، یا کھانا چلتا تھا، یا گھر کے فیصلے ہوتے تھے، یا کسی بچی کی شادی ہوتی تھی، کیسے سب جمع ہو جاتے تھے. یا وہ غریب آدمی جس کا ایک کچا سے ہی گھر تھا لیکن کم از کم اس میں صحن تو تھا. آج بلڈرز نے، سیمنٹ کی مارا ماری نے، کنسٹرکشنز کی دوڑ نے انسان کو دڑبوں تک لے آئے. میرا گزر نمائش چورنگی سے جب ایم اے جناح روڈ کی طرف تھا تو میں نے دیکھا سی بریز ہاسپٹل کیپری سرما کے سامنے کچھ فلیٹ بنے. یہ فلیٹ کئی سال سے زیر تعمیر ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایسا لگے گا آپ کو اس کو دیکھ کر کہ جیسے دڑبے بنے ہوئے ہیں کبوتروں کے. ایک دور میں جب کچھ پنجرا بناتا تھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے کانچے بنا دیتا تھا، خانے بنا دیتا تھا تاکہ اس میں پرندے رہتے تھے. کبوتر کچھ لوگ پالتے تھے، اس میں پیٹیاں بنا لیتے تھے. اسی طرح آج ہمارے گھر ہو گئے. اب آج جب پنجاب سے لوگ ہمارے گھر کی طرف آتے ہیں تو کہنے کو ہمارا گھر بڑا اچھی سوسائٹی میں ہے، بہت مہنگا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں عدنان بھائی یہاں سے آسمان نظر نہیں آتا، یہاں ہوا نہیں آتی، یہاں روشنی نہیں آتی. اب میں ان کو کس دل سے بتاؤں کہ یہ ساری باتیں تو میں بھی محسوس کرتا ہوں اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ذرائع ایسے ہیں کہ جس سے آپ اپنے اس دڑبے کو گھر میں بدل سکتے ہیں تو براہ کرم اپنی زندگی میں اس فیصلے کو کر ڈالیں. تھوڑا سا شہر سے دور، تھوڑا شہر سے باہر، سپر ہائی وے کی طرف آپ کو ابھی بھی گھر مل سکتا ہے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس دڑبے سے گھر کی طرف لوٹ جائیں، ورنہ پھر 2x5 کی زمین ایک آپ کو ملے گی اور وہی آپ کا گھر ہوگا. یہ ساری گفتگو آپ کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ فیشن کی دوڑ میں دوڑ کر اپنے گھر سے دڑبے کی طرف مت جائیں. خدا را اپنی زندگی کو اس آب و تاب سے، اس روشنی سے، اس ہوا سے محروم مت کریں. اگر آج آپ کے بچے آپ کی جائیداد کے لیے، آپ کے گھر بار کے لیے لڑ رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں، یا آپ کے بچے پڑھ لکھ گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی سوسائٹی میں چلے جائیں اور چھوٹی چھوٹی فلیٹوں میں چلے جائیں، تو ان کو یہ میری ریکویسٹ ضرور سنائیں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات سن کے کچھ خیال آ جائے. فلیٹوں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، پورشنز کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. گھر کی اپنی زندگی، اپنے مالکانہ حقوق، اپنی زمین، اپنا پانی، اپنی چھت، اپنی روشنی اور اپنی آب و ہوا کی بہت بڑی قیمت ہے. آپ کب تک اس اے سی کے ماحول میں رہیں گے؟ آپ کب تک جنریٹر پہ ڈیپینڈ کریں گے؟ ایک چھوٹی سی ریسرچ تھی کہ کینسر کے پیشنٹ اس حد تک آ گئے تھے کہ ان پر دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب ان پہ ایک تجربہ کر لیتے ہیں تو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے کیا کہ ان لوگوں کو ایک بالکل نیچر انوائرمنٹ میں شفٹ کر دیا. برائے نام ہاسپٹل تھا لیکن وہ سارے گھر تھے، لیکن وہاں پر کوئی سہولت میسر نہیں تھی. وہاں پر صرف اور صرف یہ تھا کہ کچے گھر ہیں، آپ کو خود ہی ڈول سے کنویں سے پانی نکالنا ہے، بجلی نہیں تھی وہاں پر، آپ کو جلدی سونا ہے، آپ کو صبح سورج میں نکلنا. اور ان کو ہلکے پھلکے انہوں نے ان کی زندگی کے کام دیے کہ سارا دن آپ نے جانور کو چیزیں لا کے ڈالنی ہے، آپ نے کچھ کام کرنا ہے اور ہلکا پھلکا کچھ اپنے لیے پکانا ہے. یہ سارے کام ان سے کروائے گئے. تو اس کے بڑے حیرت انگیز 3 مہینے کے بعد ان کے نتائج آئے، ان پہ دوائیاں اثر کرنا شروع ہو گئی، ان کے مرض میں کمی آنے لگی، ان کی تکلیف میں کمی آنے لگی. اور ان مریضوں کی یہ بات تھی، ان کا بیان تھا کہ ہم نے پوری زندگی میں اتنا سکھ نہیں دیکھا جتنا سکھ اور چین ہم نے اس 3 مہینے میں دیکھا. میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ گاؤں چلے جائیں، لیکن کم از کم جس شان سے، جس اعتبار سے، جس مزے سے
آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، خدا را ان گھروں کو تبدیل مت کریں۔ گھر بدلنے کا منع نہیں کرتا، گھر بدلیں، لیکن کوشش کریں کہ زمین کا گھر لیں، ایسا گھر لیں جس میں روشنی آتی ہو، ایسا گھر لیں جس میں صحن ہو، ایسا گھر لیں جس میں چھت ہو، ایسا گھر لیں جس میں آپ کا اپنا کنواں یا اپنی کوئی پانی کی کوئی سسٹم ہو، یہ ساری چیزیں۔ ایسا گھر لیں جس میں پھول پودے ہوں، ایسا گھر لیں جس کے اندر آپ کچھ اپنے ساتھ کچھ پیٹس رکھ سکیں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کو انسانیت، نیچر کے جتنے قریب ہوں گے اتنی آپ کی زندگی بہتر ہوگی، ورنہ دوائیاں آپ کی زندگی بھی ختم کر دیں گی اور آپ کا سکون بھی۔ تو اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ عدنان روف راجپوت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔